بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ بات کریں گے سورۃ فاتحہ کے 4 نقش کے اوپر کہ یہ نقش کیسے لکھے جائیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا کچھ آپ نے اس سے کام لینا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کون سا نقش کن ناموں کے اوپر کام کرے گا اور کون سا نقش کن ناموں کے اوپر کام کرے گا۔ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ سورۃ فاتحہ کے جو 4 نقش مبارک ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، وہ کیسے کام کریں گے۔ تو یہ چیز اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ مین چیز جہاں پہ جو آپ کو سمجھائی جائے گی سورۃ فاتحہ میں وہ یہ ہے کہ نقش یعنی آتشی کتنے عدد آتشی ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، وہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین کے سامنے 4 نقش اور مکمل لفظ کون سا لفظ کس خانے میں ہے، یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے تاکہ کل والی ویڈیو میں بہت سارے بہن بھائیوں نے واٹس ایپ پہ یہی میسج کی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں کہ کون سا نام کس خانے میں آتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہیں بیچ میں۔ جیسے کہ سب سے پہلے آتشی پہ نظر مارتے ہیں تو حمزہ یعنی کہ الف مدہ، الف حمزہ ہا طا میم فا شین ازال، یعنی کہ یہاں پہ جو عام روٹین میں آپ کو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ کو علی مداح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، علی مداح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ علی مداح کے کتنے لفظ ہیں۔ تو یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ بیچ میں ایسے لفظ ہیں جو کہ موبائل بھی ان کو لکھ نہیں پا رہا، ان کی وضاحت آپ کے ساتھ کر دیں گے تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ کسی بھی شخص کے اوپر سورۃ فاتحہ کا عمل یا کسی بھی آیت مبارکہ کا عمل جب آپ کرتے ہیں تو ہر اس چیز کے 4 پہلو ہیں، 4 نقش ہر آیت مبارکہ کے بنتے ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ یہ ہر آیت مبارکہ کے 4 نقش بنتے ہیں۔ کسی جگہ کسی کتاب میں یا کسی احباب نے، عامل حضرات نے، یا پھر ایسی کتابیں جو کہ آپ پرانے زمانے والے اٹھا لیتے ہیں جیسے شمع شبستان روضہ کتاب ہے، اس طرح یہ سب سے پرانی کتاب ہے۔ اگر اس میں آپ نقش دیکھتے ہیں تو شاید سورۃ فاتحہ کا آپ کو ایک ہی نقش ملے، یا تو وہ آتشی ہو، یا تو وہ بادی ہو، یا تو وہ خاکی ہو۔ جیسا کہ ابھی تفصیل کے ساتھ آتشی پہ روشنی ڈالیں گے۔ جب سورۃ فاتحہ کو تفصیل سے مطالعہ کریں گے، اس کے ترجمے کو دیکھیں گے تو 4 نقشوں کے اوپر اس کا ترجمہ فٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ طلب کی جا رہی ہے چیز، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سورۃ مبارکہ میں کہ ہمیں اس چیز سے بچا۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن پہ تو نے انعام کیا ان میں ہمیں بھی شامل کر۔ چاروں صورتحال کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ ابھی نقش آتشی جو ہے یہ آگ ہے، آگ سے مراد ہے۔ جب بھی آپ کسی احباب کے اوپر نقش لکھیں گے، اس سے کام لیں گے، ان حروفوں کو آپ مطالعہ کریں گے جیسے کہ آپ کے اسکرین کے سامنے آپ ان کا مطالعہ کریں گے۔ علی مداح کسی جگہ لکھا نہیں ہوتا، ہاں کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا۔ جب بھی آپ کو چارٹ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر یا پھر بکس کے اوپر، اس کے اوپر صرف وہ چیز لکھی ہے جو کسی نے لکھ دی ہے، عامل حضرات اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ اب عامل حضرات کو یہ نہیں پتہ علی مداح کون ہے، ہاں کیا ہے اور حمزہ کیا ہے، بس جو چارٹ پہ مختصر لکھا ہوا ہے اسی چارٹ پہ وضاحت کر دیتے ہیں۔ آج جو وضاحت ہے آتشی لفظوں کے اوپر، ہم علی مداح ہے، الف ہے، حمزہ ہے، ہا ہے، طا ہے، میم ہے، فی ہے، شین ازال ہے، یعنی کہ جن احباب کے نام ان حروفوں سے شروع ہوں، جن احباب کے نام ان حروفوں سے شروع ہوں، آپ نے
بلا تاخیر کیے آپ ان سے اچھا کام لیں یا ان سے برا کام لیں، یا ان کے اوپر بندش لگائیں یا بندش ختم کریں، یا ان کی شادی ہونے دیں یا ان کی شادی کو رکائیں، یا ان کو طلاق کروائیں یا ان کے زندگی سنواریں، یہ سب کچھ آپ اس آتشی نقش کے اوپر سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ آتشی نقش کی چال کہاں سے شروع ہوگی؟ اوپر والے خانے میں درمیانی حصے سے دیکھ سکتے ہیں 3373 لکھا ہوا ہے، یہ سب سے چھوٹا عدد ہے۔ آپ 9 خانے بنا لیں گے، 9 خانے بنانے کے بعد آپ نے یہ عدد سب سے پہلے لکھنا ہے، پھر سے بڑا عدد، پھر سے بڑا عدد، پھر سے بڑا عدد، اس سے آپ نے نقش پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے بعد آپ احباب نے پیچھے اس شخص کا نام، اس کی ماں کا نام تحریر کرنا ہے۔ ماں کا نام نہ پتہ ہو تو مائی حوا علیہ السلام لکھ دینا ہے آپ نے اس سے کیا کام لینے ہیں، اس کا فائدہ یا نقصان کرنا ہے وہ پیچھے لکھ دینا ہے، اور اس کو آگ کے قریب کہیں جا کر دفن کر دینا ہے، چولہا ہے جو اس طرح بھی ہے آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ اگر بنائیں ٹاکی میں وہ زیادہ بہتر ہے، عرصہ دراز تک اس کا اثر رہے گا۔ یہ آتشی چال کے اوپر روشنی تھی۔ اب بادی چال کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ بادی ہے کیا؟ بادی کس کو کہتے ہیں؟ بادی کا جو لفظ ہے یہ ہوا سے منسوخ ہے، یعنی کہ بادی ہوا کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کتنے لفظ محفوظ ہیں، یہ بھی چارٹ آپ کے سامنے ہے، بے، پے، واؤ، یہ، نون، صاد، تے، ٹے۔ ابھی ٹے جو لفظ ہے یہ کسی چارٹ میں موجود نہیں ہے، یہ کسی چارٹ میں کسی جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ ان احباب کو پتہ ہوگا جن کے پاس موکل حاضر ہیں، جنات حاضر ہیں، یا پھر ان کے پیر یا ان کے استاد کامل ہیں، جو ان کے پاس چیزیں موجود ہیں، پرانے زمانے کے جنات یا پرانے زمانے کے موکل جو آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس خانے میں جاتی ہیں، یہ بادی ہیں۔ تو ٹے کا جو لفظ ہے یہ اس میں استعمال ہوا ہے بادی خانے میں، یہ کسی جگہ چارٹ میں نہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب آپ یہ لفظ لکھے ہوں گے تو ان سے بھی آپ سارے کام لے سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ ایسے حالات ہیں پیش ہو گئے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ فلاں شخص میرے پیسے واپس نہیں کر رہا، اس کا نام بے میں آ رہا ہے، تو آپ بے والا یہ نقش اس کے اوپر لکھیں گے۔ لکھنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، جیسے کہ بتایا گیا پہلے ہر ویڈیو میں۔ آپ نے سب سے پہلے چھوٹا عدد دیکھنا ہے، چھوٹا عدد کس خانے میں؟ یہاں پہ چھوٹا عدد بائیں جانب درمیانے والے خانے میں، تو یہ آپ بھی نقش بن رہے۔ اب جتنے بھی لفظ آپ کے اسکرین کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ سارے بادی ہیں۔ اب کوئی شخص سوات کا ہے تو آپ نے اس سے جو بھی کام لینا ہے، جو بھی کام اس کو کہنا ہے، یہاں تک ہی نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو باہر ملک گیا ہوا ہے تو واپسی آنے کا نام نہیں لے رہا یا فون نہیں کر رہا، وہ جس خانے میں ہے اس کا لفظ اگر سوات سے پڑتا ہے تو آپ یہ نقش لکھنے کے بعد اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھ کر، والدہ کا نام نہیں آتا تو میں یہ حوالہ اسلام پیچھے لکھ لینا ہے، اور یہ لکھنا ہے وہ کال کرے یا اس کا زندہ ہونے کا ثبوت ہمیں ملے۔ آپ اس کو نقش مبارک کو، ہوا والا نقش ہے تو اس کو بنا کے چمڑے میں اور ہوا کے ساتھ لٹکا دینا۔ جب بھی کوئی نقش لکھنا ہے اس کا خوشبو ضرور لگانی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، خوشبو ضرور لگانی ہے اس کے اوپر، اچھی خوشبو جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ لفظ بادی کے حروف جو ہیں وہ آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں۔ جب بھی ان حروفوں سے آپ نے کام لینا ہو تو آپ اس شخص کے اوپر، اس عورت کے اوپر، اس مرد کے اوپر یہ بادی نقش لکھیں گے۔ اگر یہاں پہ بادی لفظوں میں نام آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر آتشی نقش نہیں لکھ سکتے، خاکی نقش نہیں لکھ سکتے، آبی نقش نہیں لکھ سکتے۔ میرے بہن بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں، بہت مشکل سے یہ چیزیں آپ ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان کی گھنٹوں کے حساب سے بنانے میں ٹائم لگتا ہے، مگر آپ کی محبت دیکھ کر یہ چیزیں آپ ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ احباب بخوبی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آبی نقش الگ سے ہے، بادی الگ سے ہے۔ یہاں پہ اب جس موضوع پہ روشنی آ گئی ہے وہ یہ ہے آبی۔ آبی کا کیا مطلب ہے؟ پانی۔ اب بہت سارے بہن بھائی سوچتے ہیں نا کہ یہ 4 چالیں ہی کیوں ہیں، تو ہیں ہی جب 4 چالیں، چھت پہ جائیں بھی تو سیڑھیوں سے جائیں گے، چاہے وہ لوہے کی سیڑھیاں ہوں یا سیمنٹ کی سیڑھیاں ہوں، اسی طرح یہ بھی چیز ہے، چالیں 4 ہیں، 5ویں چال ہے ہی نہیں اس میں۔ اب جیسا کہ آبی نقش ہے، پانی والا نقش ہے، حروف اس کے لکھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک حروف مس ہے جو کہ موبائل یا کمپیوٹر پہ نہ لکھ سکے ہم، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے۔ جیم، چے، رے، سے، کاف، یہاں پہ وہ کاف ہے جس کے اندر حمزہ ڈلی ہوئی ہے، وہ ہم نہ لکھ سکے۔ اگر کسی کا نام کاف سے ہے تو اس کاف سے ہی کام چلا لیا جائے گا۔
مگر وہ کاف بھی اسی کے اندر آتی ہے، آبی کے اندر آتی ہے، پانی والے نقش کے اندر آتی ہے۔ کاف، کیاف، گاف، سین، قاف، سا، ضاد۔ اب یہ جو چیزیں، یہ جو نام ہے، یہ جو ان ناموں کے جو شخص ہیں، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جو بھی ہیں، آپ ان کے اوپر آبی نقش لکھ سکتے ہیں۔ آبی نقش ابھی کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں ذرا۔ آتشی نقش اوپر والے خانے میں درمیان سے شروع ہو رہا تھا، بادی جو نقش تھا وہ بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہا تھا، آبی نقش جو ہے یہ دائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہا ہے۔ 9 خانے بنائیں گے آپ، سب سے چھوٹا جو عدد ہے وہ پہلے لکھیں گے، جیسے کہ آبی نقش لکھا ہوا دائیں جانب درمیان میں خانے سے، یہ آپ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد اس کے بعد جو اس سے بڑا حروف ہوگا، پھر اس سے بڑا حروف ہوگا، پھر اس سے بڑا حروف ہوگا، سب سے آخر میں 9 والے خانے میں سب سے بڑا عدد آپ لکھیں گے۔ اب لکھیں گے تو جس کا نام جیم سے پڑے گا، چے، ڑے سے، کاف، گاف، سین، کاف، سات، ضاد سے پڑے گا۔ اب آپ نے ان شخصوں کے اوپر یہ نقش لکھنا ہے۔ یہ یاد رہے، نام کا جاننا، نام کا معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے بے معرہ کام، ٹکرے دیوار کے ساتھ، بے جان چیزوں کے ساتھ فائٹ کرنا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جی بابا جی کو پیسے دے دیجیے۔ بابا جی کیا کرتے ہیں؟ جی تعویذ بنے ہوئے ہیں، جی یہ اٹھا کے دے دو جی تعویذ۔ پتہ چلتا ہے جی بندہ آگے اچھی ہے تو پتہ چل رہا ہے تعویذ آپ ہی دے رہے جی۔ ہفتے بعد جاتے، بابا جی کام تو نہیں ہو، اچھا جی ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا جی، ہم اسی لیے آپ کی خاطر بیٹھے ہیں، 2000 روپے اور دیتے ہیں جی۔ آپ نے خوشی 2000 اور دے دی، چلو پچھلی بار نہیں اس بار ہوا۔ بابا جی نے آپ بندے اچھی کے اوپر بادی تعویذ دے دیا، پھر بھی کام نہیں ہوا، بابا جی پھر بھی نہیں ہوا، اچھا جی ابھی ہوگا جی۔ تو میرے بہن بھائی یہ فکر کریں، خود یہ کام کریں۔ جن لفظوں کے آپ کے عدد سامنے لکھے ہوئے لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے آبی ہیں۔ آبی نقش کو آپ جب بھی لکھیں گے اس پیچھے اپنا اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بنا کے خوشبو لگا کے اس کو جار والی بوتل لیں، بوتل لینے کے بعد اس میں یہ نقش ڈال کر کہیں سیو کر لیں، نہیں تو کہ سمندر میں پتھر کے ساتھ باندھ کر پھینک دیں سمندر میں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی آ جاتا ہے خاکی۔ خاکی کہتے ہیں مٹی کو، خاک مٹی ہے۔ اب مٹی والے جو لفظ ہیں یہاں پہ ہر ایک چارٹ میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک لفظ زیادہ ہے یا 2-3 لفظ زیادہ ہیں، جیسے آتشی میں 2 لفظ 3 لفظ زیادہ تھے، اسی طرح خاکی میں بھی ایک چیز آپ کو جو ڈال ہے، ڈال کسی نقش میں بھی آج تک نہیں ظاہر کیا گیا، کیونکہ لوگوں کو وہی پتہ ہے جو بس تون بھائی بونجا ہے بس۔ یعنی کہ عامل حضرات ہرگز یہ نہیں دیکھیں گے، عامل حضرات آپ کو نقش لکھ کے دیں گے جو کہ آپ نے جا کے کہہ دیا ان کو محبت کا نقش چاہیے، تو ان کے پاس محبت کا ایک نقش پڑا ہوگا جس کو ہم 15ویں کے نقش کہتے ہیں۔ 15ویں کے نقش کی 4 چالیں ہیں، اسی طرح ہی وہ نقش پڑے ہوتے ہیں، آپ کو دے دیتے ہیں جی یہ آپ محبت والا ہے، یہ ہے یہ۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کسی عامل حضرات سے، کسی بابا کے پاس سے نقش لے کر آئیں تو اگر جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطالعہ کریں، یہ نقش کیا ہے، یہ اچھی چال کا لکھا ہوا ہے، بادی کا لکھا ہوا، خاکی لکھا ہوا، آبی کا لکھا ہوا۔ اگر چاروں صورتوں میں نقش نہیں لکھا ہوا تو وہ نقش بیکار ہے، آپ کی تباہی نکالے گا، کسی کام کا نہیں ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ خاکی نقش جو ہے دال، ڈال، لام، عین، عین، رے، خے، غین، یہاں پہ عین ڈبل لکھا گیا ہے، معذرت ہے آپ سے۔ تو خاکی یہ ہو گیا۔ اب خاکی چال کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ آتشی سب سے اوپر والے خانے میں شروع ہو رہی ہے، درمیانے والے حصے میں، خاکی سب سے نیچے والے حصے میں درمیانے والے خانے سے شروع ہو رہی ہے، 3373۔ جب بھی آپ نقش لکھنا ہے سب سے پہلے کتاب میں کسی جگہ سے دیکھ کے لکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کے دیکھنا ہے چھوٹا عدد کون سا ہے۔ چھوٹا عدد آپ دیکھیں گے، جب عدد دیکھنے کے بعد آپ اس کو پھر تفصیل میں جائیں گے کہ یہ ابھی کون سا نقش ہے۔ جہاں پہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں نقشوں کا، لے کے لفظوں کا اپنے پاس رکھ لیں، اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیں، فوٹو کاپی کروانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں ہر بار۔ ابھی سورۃ فاتحہ کے اوپر، سورۃ فاتحہ کی کل عدد کتنی ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، اور اس کے جو عدد ہیں یہ اس کا نقش بنا ہوا ہے، سورۃ فاتحہ کل عدد کا نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے پاس سے نقش بنایا گیا، نہیں، سورۃ فاتحہ کے جو کل عدد ہیں یہ اس کا نقش بنایا گیا۔ اب مٹی والا نقش ہے تو ہم کیا کریں گے؟ مٹی والے نقش کو جن احباب کا نام خاکی میں آتا ہے، لفظوں میں آتا ہے، ان کے اوپر خاکی ہی نقش لکھا جائے گا، چاہے وہ سورۃ فاتحہ کا ہے، چاہے وہ کسی آیت مبارکہ کا ہے، یا کسی سورت کا ہے، یا رب عز و جل کے نام مبارک کا ہے۔
جو چال ہے وہ 4 قسم کی ہے ہر لفظ کے اوپر. لفظ اللہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو 4 اسی کے اوپر 4 عدد نقش بنیں گے. اب مٹی والا جو نقش ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی والے نقش کے پیچھے نام لکھ کر اس شخص کا، اس کی ماں کا نام. جب بھی کسی کی ماں کا نام نہ پتہ ہو نا تو مائی حوا علیہ السلام جو سب ماؤں کی ماں ہے، مائی حوا علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں، وہ ماں کا نام کور ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. شخص کا نام آنا ضروری ہے جس کے اوپر آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی ہے. اب جتنے بھی نقوش آپ کے ساتھ آتشی بادی ابھی شیئر کیے گئے ہیں، لفظ پر لفظ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک نسخہ ہے جو آج تک شاید آپ نے کبھی پہلے نہ دیکھا ہو. اس میں ایسے لفظ ہیں جو آپ نے پہلے جن کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے. علی مداح کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، حمزہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، ہا کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حمزہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا. آپ نے تے کے بارے میں سنا ہے مگر ٹے کے بارے میں آپ نے نہیں سنا. آپ نے ڑے کے بارے میں نہیں سنا، زے کے بارے سے کے بارے میں نہیں سنا، اور جو کیاف ہے جس کے اوپر حمزہ پڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں سنا. یہ آپ بھی ہیں. خاکی نسم لفظ مبارک میں آپ نے ڑے کے بارے میں نہیں سنا، تو یہاں پہ آج آپ نے وہ بھی سن لیا. آج کی ویڈیو میں جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ یہ شاید اس سے پہلے کسی نے بتائی ہوں یا اس کے بعد کوئی بتائے گا، یوٹیوب ہو یا کتاب ہو کوئی بھی. جتنا ہم نے مطالعہ کیا کتابوں کا یا یوٹیوب کا یا کسی بڑے احباب کا، بڑے عاملوں کا، کسی نے تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر روشنی نہیں ڈالی. روشنی تب ڈالیں گے نا کہ ان کے دماغ میں کوئی چیز ہوگی. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پورے دن کو وہ پڑھ لیتے ہیں، شام کو ویڈیو بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، بس یہ لیں جی. آپ کوئی بھی صورت ہے اسے ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے یہ ہے جی. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ہر چیز سے اللہ کے نام سے مبارک سے لے کر سرکار نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک سے لے کر قرآنی آیات کو پورے قرآن مجید سے اٹھا کر حدیث مبارک ہر چیز فائدہ مند ہے. ہم خود اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہیں کیونکہ ہمیں چیز کا پتہ ہی نہیں ہے استعمال کرنے کا. آج الحمد سے جو سورۃ فاتحہ سے آپ نے سیکھا، اس کے بعد جب آپ نقش لکھیں گے نا تو میرے رب کے حکم سے وہ نقش کام بھی کرے گا، اور آپ کہیں گے کسی بندے نے وظائف اور عملیات میں کوئی بات شیئر کی تھی وہ ہمارے پلے پڑی ہے. یہ ویڈیو تو لمبی ہوگی مگر آپ کے ایک بار انشاءاللہ ذہن کھل گیا ہے کہ ہر چیز کے 4 پہلو ہیں. یہاں پہ عامل بننے کے لیے 4 پہلو ہیں. ابھی آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں ابھی بہت زبردست بات کرنے لگے ہیں کہ ابھی آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں آتشی، آپ کا نام پڑھ رہا ہے میم سے. اب بات بن گئی نا میم والوں کی، میم والوں کی اب بات بن جاتی ہے. میم والوں کی یہ بات بنتی ہے کہ سب سے پہلے آتشی ان کو چاہیے کہ ہم کم ٹائم میں ہم سورۃ فاتحہ کے مکل کو حاضر کریں. تو اب وہ بات کریں گے آتشی نقش کے اوپر کیونکہ وہ آتشی ہیں. آتشی نقش کو لکھیں گے، لکھنے کے بعد اپنے نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر خوشبو لگا کے بند کر کے، اگر چمڑے بنوانا ہے تو آپ کی مرضی، نہیں بنوانا تو آپ کی مرضی. اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جیب میں رکھ لینا ہے. جیب میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو تعداد آپ نے پڑھنی ہے ہر روز 41 دن تک، وہ یہ ہے تعداد 10,145 ہے. سورۃ فاتحہ کی لفظ مبارک کی جو تعداد ہے اور سورۃ فاتحہ کے کل جو عدد ہیں ان کے جو لفظ مبارکہ ہیں ان کی تعداد 10,145 ہے. 10,145. اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کو کم وقت میں، کم پڑھائی میں اپنے نام کے حساب سے طلب کرنا چاہتا ہے، مانوس کرنا چاہتا ہے، قابو کرنا چاہتا ہے یا ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ چیز، یہ نقش مبارک اور یہ پڑھائی ان کے لیے 100% درست اور 100% کرامت اور 100% حاضری کی پڑھائی ہے. ابھی ایک بندہ آتشی ہے، الف سے نام شروع ہو رہا ہے اس کا، تو وہ شخص 41 روز تک جب بھی کبھی پڑھائی کریں تو کوشش کریں 11 دن یا 21 دن کی پڑھائی نہ کریں، 41 دن کی پڑھائی کریں. 41 دن میں ہوتا کیا ہے، آپ احباب بیچ میں بھاگ جاتے ہیں. 41 دن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشاہدات ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں دیکھنے ملتی ہیں جن کی آپ بس برسوں سے، عرصے دراز سے
خواہش مند ہیں کہ ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملے۔ 41 دن میں مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ جہاز پہ نہ بیٹھیں، ریل گاڑی پہ نہ بیٹھیں، بلکہ بیل گاڑی میں بیٹھیں۔ بیل گاڑی سے مراد یہاں پہ 41 دن ہے کہ راستے میں جتنے بھی لوگ آپ سے باتیں کریں آپ ان کی زبانیں سمجھیں، جتنے بھی شہر آتے ہیں آپ ان کی دیکھیں یہ کون کون سا شہر ہے۔ جہاز میں بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں سفر طے ہو جائے گا، ریل گاڑی میں بیٹھیں گے تو چلتے ہوئے بس اسٹیشن کا پتہ چلے گا۔ جب بیل گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے تو ہر بندے کی زبان کا، ہر علاقے کا آپ کو پتہ چلے گا۔ تو 41 دن بیل گاڑی ہے، آپ بیل گاڑی کے اوپر بیٹھیں اور تفصیل کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا راستے میں جاتے ہوئے پتہ چلے۔ اب آتشی بندہ ہے تو اس نے اپنے لفظ دیکھ لینے ہیں میرا کس میں۔ آتشی خانے میں الف آ رہا ہے تو وہاں پہ جتنے بھی لفظ ہیں، اگر وہ آتشی لوگ ہیں، آتشی لوگ آتشی نقش کو لکھ کر یا فوٹو کاپی کروا پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر لکھنے سورۃ فاتحہ کے موکل حاضر ہو، اس کے اوپر خوشبو لگا کے اس کو بنوا کے چمڑے میں اپنے بازو یا گلے میں ڈال لینے۔ اگر کوئی دونوں صورتحال نہ کر سکے تو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتا ہے، تینوں صورتحال میں نقش ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، ہم نے فنگر پوری کرنی ہے اس کے 10,145۔ ہم نے اس کی کل تعداد، کل لفظوں کے موکل کو مانوس جب کرنا ہے، اب اس لفظوں کے 10,145 ہیں، جتنے لفظ بنتے ہیں اتنے ہی اس کے موکلات حاضر ہوتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو ایک موکل کس لیے حاضر ہوتا ہے؟ جو ان پوری صورتحال کا ذمہ دار ہے، جو کہ سربراہ ہے، وہ حاضر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ 10,145 موکل حاضر ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیں جب ایک سپہ سالار آ گیا، فوج اس کے انڈر ہے، تو ہمیں سپہ سالار کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ کمانڈ تو اسی نے دینی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کو جب آپ پڑھیں گے، آپ نے یہ 247 مرتبہ آپ نے ہر روز اس کو پڑھنا ہے۔ 247 مرتبہ آپ نے ہر روز اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ نے رات کو عشاء کے بعد عمل شروع کرنا ہے، وضو کر لینا ہے، جب نماز بچھا لینی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لینے ہیں، آیت کرسی شریف 1 دفعہ، 4 کل شریف 1 دفعہ اپنے اوپر دم کر لینا ہے باطنی طور پہ بھی، اور اپنا احصار کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے یہ دفعہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو آپ نے 247 مرتبہ ہر روز 41 دن تک پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی ہم نے 10,145 جو آپ کو بتا دی ہے وہ یہی ہے، 10,145 کی تعداد ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہر روز 247 مرتبہ، چاہے وہ آتشی لوگ ہوں، بادی لوگ ہوں، آبی لوگ ہوں، خاکی لوگ ہوں۔ صرف آپ نے نقش جو استعمال کرنا ہے نا، وہ اپنے خانے کے حساب سے، آپ کے ہیں بے ہیں تو بادی ہیں، آپ نے الف ہیں تو آتشی ہیں، اس طرح آپ نے جو بھی آپ کا نام جس خانے میں آ رہا ہے آپ وہ ہیں۔ آپ اگر وہ ہیں بادی ہیں تو آپ بادی نقش لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے، آتشی ہیں تو آتشی نقش لکھ کے رکھیں گے، خاکی ہیں تو خاکی نقش لکھ کے رکھیں گے، آبی ہیں تو آبی نقش لکھ کے رکھیں گے۔ اب جب آپ نے اسی کو نقش مبارک کو کسی کے اوپر کرنا ہے تو اس کا نام پہلے دیکھیں کس خانے میں، تب آپ اس کے اوپر عمل کریں، وہ آپ قابو میں رہے، اچھا یا برا عمل کریں۔ اب آپ نے جب رات کو 11 مرتبہ درود پاک آخر پڑھ لیا، 247 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا، اب آپ اسی طرح متواتر پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو 1.25 کلو بڑے گوشت کا صدقہ دیتے رہیں، استطاعت کے مطابق۔ 1.25 کلو نہیں ہے، کم دے دیں، یا دور دراز علاقوں میں گوشت دور ہے اور میٹھی چیز بنا کے دے دیں، میٹھی چیز جمعرات کھیر وغیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی نہیں بنا دے سکتے تو 100 روپے کی ہر جمعرات کو ٹافیاں بچوں میں بانٹی کر دیں۔ مرد خواتین کے لیے ایک جیسے ہی یہاں پہ حکم لازم ہے۔ اب آپ نے جب یہ کام کر لیا سارا، اب آپ 41 دن تک اس متواتر پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب کے حکم سے سرکار نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے یہ سورۃ فاتحہ کا موکل جب آپ کے آخری دن ہوگا، یہاں پہ آج وہ 1-2 والی باتیں نہیں کریں گے کہ حاضر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ہرگز ہم اپنے وظائف اور عملیات میں اس چیز کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں کہ آپ ساتھ کہا جائے کہ شاید یا یقیناً یا لیکن یا پھر یا اگر یا مگر، یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوگا کہ کام ہوگا، نہ والے لفظ استعمال ہی نہیں ہوں گے، یا دیر والے لفظ استعمال ہی نہیں ہوں گے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنانے کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا، لیکن اگر مگر پھر لفظ آ جائیں بیچ میں۔
یہاں پہ 41 دن پورے ہوں گے، موکل آپ کے سامنے ہوگا، بات ختم، بس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جیسے آخری لفظ ختم ہوتے ہیں آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں اپنی، بند کرنے کے بعد 3 دفعہ آواز دیں کہ میرے سامنے آئیں جی سورۃ فاتحہ کا موکل میں نے کام ختم کر لیا، اب آپ اپنا کام شروع کریں، میرے سامنے آئیں۔ آپ خدا گواہ ہے کہ آپ 3 سے 4 منٹ صبر کر جائیں آنکھیں بند کر کے، یہ بزرگ جو ہیں موکل آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں، آپ کی 1 سیکنڈ کے اندر آنکھوں میں روشنی ہو جائے گی، اور دوسرے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیں گے، جیسے پاس آتے ہیں آپ نے السلام علیکم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پاس تو آپ کے آ رہے ہیں، وہ ظاہری طور پہ آپ کے پاس ہیں، باطنی طور پہ بھی آپ کے پاس ہیں، جیسے وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب بھی موکل کی حاضری ہوتی ہے 3-4 سچویشنیں ہیں جو کہ زیادہ تیز ہو جاتی ہیں آخری دنوں میں۔ نمبر 1 جسم کا بھاری پن، نمبر 2 آنکھیں ریڈ ہو جانا، ایسے جیسے کہ بندے کو یرکان یا کوئی خاص بیماری لگ گئی ہے۔ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انتہائی زیادہ دن ہو یا رات ہو، چلتے پھرتے آپ سب خوشبوئیں آئیں گی بغیر آپ کے خوشبوئیں لگائے ہوئی۔ یہ 3 سچویشن ہے موکل کی حاضری کے لیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ 41 دن 48 دن ہو جائیں گے 38 دن ہو جائیں گے تو یہ آپ کو چیزیں تینوں رونما ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ تو ایڈوانس میں ہی 2-3 دن میں ہی یہ شروع ہو جاتے ہیں، مگر جتنا بندہ اپنا ظاہر کرتا ہے اس چیز کو فوکس کرتا ہے اتنی جلدی وہ عمل بائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جب یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے تو آپ کو لگے گا کہ آج واقعی میں کوئی عمل کر رہا ہوں۔ کیوں کہ آپ کا دل مانے گا، بتانے والے وظائف اور عملیات کچھ ایسا عمل بتایا گیا، ایسی چیزیں بتائی ہیں، اس کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ مایوسی گناہ ہے، جتنا جس نے رب نے دینا ہوتا ہے اس کو اتنا مل کے رہتا ہے، صرف یہ طریقہ کار آپ کا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا سورۃ فاتحہ کے اوپر، کل لفظ 10,145 ہیں، روزانہ پڑھے جانے کی تعداد 247 ہے۔ اگر کوئی احباب موکل کی نیت سے نہ بھی پڑھے تو اپنے نام کا نقش لکھ کر سورۃ فاتحہ کو 3 دفعہ پڑھتا رہے تو الحمدللہ اس کی زندگی پوری جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کے ہر پل ہر وقت خوشیاں اس کا ساتھ دیں گی الحمدللہ۔ پھر کسی بھی چیز کو جب یہ بندے آپ اپنے ناموں کے حساب سے جس خانے میں آپ موجود ہیں، آپ 247 مرتبہ ہر روز یہ پڑھتے ہیں، آپ کسی شخص کو دم ڈالتے ہیں یا کسی پہ عذرات کرتے ہیں، موکل آپ کی آنکھوں کے سامنے عذرات کرتے ہیں، بچے یا بڑے کے اوپر آپ اس کو سامنے بٹھا کے اسی کو آپ نے 24 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے تو حضرات کی حاضری بھی ہو جاتی ہے اسی وقت منٹ سیکنڈ میں۔ تو اس سے بھی آپ یہ سوال و جواب کر سکتے ہیں حضرات کی حاضری کے لیے، یا پھر آپ کی نیت پری کو حاضر کرنے کی ہے تو آپ 247 مرتبہ ہی الحمد شریف کو سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کی جنات کی نیت ہے، جنات کا مشورہ اس لیے ہم کسی ویڈیو میں نہیں دیتے کیونکہ جنات اگر آپ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو نقصان کرتے ہیں، یا پھر یہ آخر میں جب آتے ہیں تو یہ تھوڑا ڈرونی شکلوں میں آتی ہیں، شاید آپ کا دل ضمیر اس وقت گوارا نہ کرے اور یہ آپ کو نقصان دے کے رجت دے کے چلے جائیں۔ موکل کے اس لیے کہتے ہیں آپ نے درمیان میں چھوڑ بھی دیا تو جو اللہ کی نیک مخلوق ہوتی ہے وہ نہ آپ کو تنگ کرتی ہے نہ خود تنگ ہونا چاہتی ہے۔ تو جنات اگر آپ نے بلا نیت کی 247 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا، الحمد شریف کو پڑھا، آپ نے جب پڑھا تو کیا کیا آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا، اب وہ جنات آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ گھر بلا کے تو نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، کچھ بھی نہیں کیا، درمیان راستے میں ہمیں کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ۔ اب ویسے ہی کسی مہمان نوازی کرنی ہو تو بندے آ رہے ہو راستے میں تو آپ انہوں کہیں واپس چلے جاؤ، انہوں کو کتنا برا لگتا ہے، جہاں پہ بھی یہ جنات کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اس لیے جنات کا پیچھا نہ کریں، موکلوں کو پیچھا کریں موکل کا، تاکہ وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ دیں۔ وظائف اور عملیات میں شاید ہی اس سے پہلے ایسی ویڈیو پیش کی گئی ہو تفصیل کے ساتھ، نام کے عدد کے ساتھ، ناموں کے لفظوں کے ساتھ، تفویضات اور مکمل تفصیل آپ ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں لفظ اللہ عز و جل کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ناموں کے اوپر اور قرآنی آیات اور صورتوں کے اوپر اسی طرح 4 نقش پیش کریں گے، تاکہ جو احباب جس طرح کا کام لینا چاہتے ہیں، جن کی سوچ جس طرح کی ہے اسی طرح کے نقش پیش کیے جائیں تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ وظائف اور عملیات میں
سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، نقشوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اور پورے ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں اور باقی احباب کو بھی ان کو بتائیں یہ چیز یہاں پہ دیکھیں، ان کو فائدہ ہو۔ جس احباب نے یہ ویڈیو دیکھ لی نا، اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کو کسی ویڈیو کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو دیکھ چکا ہے، مغز ماری کر چکا ہے، وہ تو کر چکا ہے، مگر آنے والے وقتوں میں وہ کسی کی ویڈیو نہیں دیکھے گا، چاہے وہ ہماری کیوں نہ ہو۔ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کی دونوں کام بن جائے بس۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن سے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ، وظائف اور عملیات۔